جو سید نہیں حبشی ہے، عربی نہیں عجمی ہے، گورا نہیں کالا ہے، خوبصورت نہیں سانولا ہے، اپنا نہیں پرایا ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، چلتا فرش پہ ہے، آہٹ عرش سے آتی ہے۔ اس کا حسب اتنا اونچا ہے، وہ جس کے منہ کا رنگ سانولا ہے، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، چہرے پہ چیچک کے داغ ہیں، کرتا تار تار ہے لیکن مصطفیٰ کا یار ہے۔ نسب کا بدلنا آپ کے اختیار میں بھی نہیں، اسے آپ بدل بھی نہیں سکتے اور بدلیے گا بھی مت۔ حسب آج بھی اونچا ہو سکتا ہے، حسب آج بھی اعلیٰ ہوتا ہے، حسب آج بھی بلندی پر پہنچتا ہے، اور اس کے بدلنے کے دو طریقے ہیں۔ وہ دو ذرائع سے بدلتا ہے، دو چیزوں سے بدلتا ہے۔ سادہ لفظ بولوں، دو چیزوں سے حسب آج بھی اونچا ہوتا ہے، یا اللہ کے قرآن سے یا آقا کے فرمان سے۔ اللہ نے حضرت آدم کو تخلیق فرمایا جنت میں، زمین پر بنانے لگا ہوں، زمین کے لیے بنانے لگا ہوں، زمین سے بنایا جنت میں۔ آدم کو جنت میں تخلیق اس لیے کیا تاکہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ مجھے اصل ٹھکانے کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ اسلام آباد والوں، یہ جملہ ضائع گیا تو دکھ ہوگا۔ تیرے معاملات کے ارد گرد قانون کے پیرے ہوں گے تو اللہ قانون میں کہیں سے بھی لے لوں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، بنایا جنت میں، جائے گا جنت میں، قانون بھی آئے گا جنت سے۔ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف کی تلاوت فرما لیں۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، آج پہلی بار برادر مکرم، ممتاز مذہبی سکالر، استاذ العلماء حضرت مولانا قاضی شبیر احمد کاشمیری دامت فیوزہم، ان کے حکم پر اسلام آباد کے اس خوبصورت ادارہ جامعہ اصحاب صفہ میں سالانہ تقریب دستار فضیلت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ حضرت نے نہایت محبت سے حوصلہ افزائی فرمائی، لیکن میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا، بلکہ عموماً کہا کرتا ہوں کہ نہ بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا، اللہ ساتھ دیتا ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں۔ تو بس دل سے ہی باتیں سننے والے بھی تشریف لاتے ہیں، اللہ آپ کا آنا بھی قبول فرمائے۔ اور اس طرح کی تقریب میں امتحان دوہرا ہو جاتا ہے جب آدھا مجمع عوام کا ہو اور آدھا مجمع علماء کا ہو۔ علماء کرام دائیں بائیں تشریف فرما ہیں کثیر تعداد میں، یقیناً حضرت کے تعلق کی نسبت کی بابت تشریف لائے۔ میں ان کی موجودگی میں
مسند پر بیٹھ کر چند جملے کہنے کی جسارت کرنے لگا ہوں ہے تو یہ بہت بڑا کام. بہرحال اپنی بساط کے مطابق کوشش ہوگی کہ کچھ لمحے آپ کی سمع خراشی کر سکوں. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ دھیان طالب علم کی جانب رکھیں گے. تمہیداً صرف 3 منٹ، شاید زیادہ توجہ طلب ہو. انسانی معاشرے میں تعارف کے 2 ذرائع ہیں. یا تعارف ہوتا ہے نسب سے، یا تعارف ہوتا ہے حسب سے. کچھ تھوڑا سا مجھے رسپانس چہرے کا دیجیے گا کہ میری بات پہنچ گئی ہے، تاکہ میں اگلے جملے پہ پہنچ سکوں. یا تعارف ہوتا ہے نسب سے، یا تعارف ہوتا ہے حسب سے. آسان کر دوں، نسب باپ کون ہے، دادا کون ہے، خاندان کیا ہے، قبیلہ کیا ہے. حسب کرتا کیا ہے، معاملات کیا ہیں، دھندا کیا ہے، لین دین کیا ہے، عہدہ کیا ہے، منصب کیا ہے. یا تعارف ہوتا ہے نسب سے، یا تعارف ہوتا ہے. جو ذوق والے لوگ ہیں انہیں لذت دینے کے لیے اس جملے کو یوں عرض کیے دیتا ہوں. کسی کا نسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے، کسی کا حسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ نسب اچھا ہے تو اب حسب بھی اچھا ہو. آپ تو پریشان ہو گئے، ابھی تو میں نے بات چلائی ہے. یہ ضروری نہیں کہ نسب اچھا ہے تو حسب بھی اچھا ہو، یا حسب اچھا ہے تو نسب بھی اچھا ہو. یہ ضروری نہیں. یہ میرے رب کی طرف سے بہت بڑی عنایت ہے کسی پر ہو جائے کہ اس کا نسب بھی اچھا. اور دیکھیں نا، آپ توجہ کریں گے تو آدھے جملے آپ بولیں گے، لطف آئے گا. یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے، اس کا بہت بڑا فضل ہے کسی پر ہو جائے کہ اس کا نسب بھی اعلیٰ، اس کا حسب بھی اعلیٰ. لیکن یہ ضروری. اب میں نے یہ جو عرض کیا کہ یہ ضروری نہیں، تو اس پر دلیل دینے لگا ہوں. نسب میں دیکھیے، نسب تو اتنا اعلیٰ کہ نوح کا بیٹا، نسب تو اتنا اونچا کہ نبی کا بیٹا، نوح کا بیٹا، لیکن حسب مشرک ہے، بے ایمان ہے، نافرمان ہے، باغی ہے. نسب اتنا اعلیٰ کہ آدم کا بیٹا، لیکن حسب قاتل ہے، حاسد ہے. اب دوسری جانب آئیے، اس کے نسب کو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کا حسب اتنا اونچا ہے کہ پیارے آقا معراج کی رات جبریل سے پوچھتے ہیں، جبریل میرے آگے قدموں کی آہٹ کس کی آ رہی ہے؟ کم بولے ہیں آپ اس جملے پر، کم بولے ہیں. تھوڑا سا اور مسکرا کے کہہ دیجیے اس کے نسب سے تو کوئی واقف نہیں، لیکن اس کا حسب اتنا اونچا ہے. وہ جو سید نہیں حبشی ہے، عربی نہیں عجمی ہے، گورا نہیں کالا ہے، خوبصورت نہیں سانولا ہے، اپنا نہیں پرایا ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، چلتا فرش پہ ہے، آہٹ عرش سے آتی ہے. اس کا حسب اتنا اونچا ہے. وہ جس کے منہ کا رنگ سانولا ہے، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، چہرے پہ چیچک کے داغ ہیں، کرتا تار تار ہے، لیکن مصطفیٰ کا یار ہے. اس کا حسب اتنا اونچا، اس کا حسب اتنا عرفہ، اس کا حسب اتنا اعلیٰ. تو ایک بات تو واضح ہو گئی میرے ابتدا کے ان جملوں سے کہ بات نسب سے نہیں بنتی. تھوڑا سا بھی مسکرا دو یار میرے ساتھ. بات نسب سے نہیں بنتی. اب یہ جملہ میں بولنے لگا ہوں، ممکن ہے یہ بعض لوگوں کو اچھا نہ بھی لگے، لیکن میں کہنے لگا ہوں انشاءاللہ لگ ہی جائے گا. کہیں سوچیں گے تو لگ جائے گا. اچھا، نسب آپ بدل بھی نہیں سکتے. نسب کا بدلنا آپ کے اختیار میں بھی نہیں، اسے آپ بدل بھی نہیں سکتے، اور بدلیے گا بھی مت. بڑی وعیدیں ہیں، بدل بھی نہیں سکتے،
بدلنا آپ کے اختیار میں نہیں. حسب آج بھی اونچا ہو سکتا ہے، حسب آج بھی اعلیٰ ہوتا ہے، حسب آج بھی بلندی پر پہنچتا ہے، اور اس کے بدلنے کے دو طریقے ہیں. وہ دو ذرائع سے بدلتا ہے، دو چیزوں سے بدلتا ہے. سادہ لفظ بولوں، دو چیزوں سے حسب آج بھی اونچا ہوتا ہے، یا اللہ کے قرآن سے یا آقا کے فرمان سے. اور بلند آواز سے بھی آپ دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ لفظ سے لفظ میں ملا کے آپ کے حوالے کرتا جاؤں گا. یا اللہ کے قرآن سے یا حضور کے فرمان سے. اور یہ وہ ادارے ہیں جہاں حسب اونچا ہوتا ہے، یہ وہ ادارے ہیں جہاں حسب معراج پہ پہنچتا ہے، جہاں حسب عروج پہ جاتا ہے. اب یہاں پر میں اس گفتگو کو ایک لمحے کے لیے صرف روک کر، آل نظر چونکہ تشریف فرما ہیں، آخر کیپٹل سٹی ہے، آل نظر تشریف فرما ہیں، تو میں یہاں پر ایک لمحے کے لیے اس بات کو روک کر صرف ایک لمحے کے لیے ایک سائڈ پر آ رہا ہوں. اللہ نے حضرت آدم کو تخلیق فرمایا جنت میں، بھیجا زمین پر، تخلیق فرمایا جنت میں، بنایا جنت میں. میرے لفظ سے سمجھ رہے ہیں؟ بنایا جنت میں، بھیجا زمین پر، اور پہلے سے اظہار فرما دیا ملائکہ کی مجلس میں کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں، میں زمین پر نائب بنانے لگا ہوں. لیکن بنایا جنت میں، زمین پر بنانے لگا ہوں، زمین کے لیے بنانے لگا ہوں، زمین سے بنایا. بنایا جنت میں، عناصر اربع سے بنایا، تو مٹی زمین سے لی، پانی زمین سے لیا، آگ زمین سے لی، ہوا زمین سے لی، لیکن بنایا جنت میں. تو اپنا ایک عاجزانہ طالب علمانہ تخیل ہے، اللہ سے سوال کیا، اللہ زمین کے لیے بنایا تو زمین پر ہی تخلیق کیا ہوتا، تخلیق جنت میں فرمایا. تو گویا مشیت بتانا یہ چاہتی ہے کہ حضرت آدم کو جنت میں تخلیق اس لیے کیا تاکہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ مجھے اصل ٹھکانے کی جانب لوٹ کر جانا ہے. کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کو لوٹتی ہے. پانی کو بہاؤ وہ نشیب کی جانب جائے گا، آگ جلاؤ وہ اوپر کو اٹھے گی، باپ چھوڑو وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گی. ہر چیز اصل کو لوٹتی ہے. تو آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ، بولیے تھوڑا سا، جنت ہے. اب جب زمین پر بھیجا تو پہلے پودے لگائے. میری گفتگو سے پریشان تو نہیں ہو رہے ہو جی؟ کہہ رہے کیا لگائے؟ پودے. پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں. میں جی چاہ رہا تھا کہ میں عظمت قرآن پہ ایک جملہ آپ کے حوالے کروں، لیکن آپ کی خاموشی کہتی ہے رہنے دے. جی رہنے دوں. میں اپنے ذوق میں، آپ عظمت قرآن پہ بیانات حضرات علماء کے سنتے رہتے ہیں، میں طالب علم ہوں، مجھ سے ایک جملہ سنیے. جو بھیجا تو پہلے پودے لگائے. اب پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا. اب جب بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے تو اس کا مطلب ہے جاندار ہے. وہ جاندار ہے تو اسے خوراک تو چاہیے، لیکن وہ چلتا نہیں. تو قدرت نے خوراک کو حکم دے دیا، تو نے اس تک پہنچنا ہے، تو نے اس تک پہنچنا ہے. اب پودا ساری خوراک اپنی قدموں والی جگہ سے لیتا ہے جو زمین میں معدنیات چھپے ہوئے ہیں. جو چیز اس کے قدموں میں نہیں، قدرت نے حکم دے دیا تو نے اس تک پہنچنا ہے. سورج روشنی پہنچاتا ہے، ہوا آ کے اسے لہلاتی ہے، بارش آ کے اسے نہلاتی ہے. پودے سے فضیلت دی جانور کو. جانور بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے اور چلتا ہے. پودا چلتا نہیں تھا، یہ چلتا ہے. تو یہ چونکہ چلتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا کہ تو کھڑا رہ، خوراک تجھ تک پہنچے گی. اسے فرمایا تو نے اپنی خوراک تک چل کے جانا ہے، تو نے اپنے شکار تک چل کے جانا ہے. اب وہ شکار تک چل کے جاتا ہے. جانور سے پھر فضیلت دی حضرت انسان کو. حضرت انسان بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے اور چلتا ہے. یہ بات تو جانور کے پاس بھی تھی، لیکن اسے جو فضیلت دی عقل سے، اسے فضیلت دی شعور سے.
عقل سے. اسے جانور کو کہہ دیا تو نے اپنی خوراک تک پہنچنا ہے اور اسے اس کی جبلت پر چھوڑ دیا. جو من پسند ہے اٹھا لے, جو من پسند ہے منہ مار لے, جو من پسند ہے ہاتھ مار لے. تو انسان بھی چونکہ چلتا ہے تو یہ بھی جہاں من پسند ہے ہاتھ مار لے منہ مار لے. فرمایا نہیں, تو چونکہ تجھے عقل دی, چونکہ تجھے شعور بخشا, تو تیری روزی کے ارد گرد, تیرے معاملات کے ارد گرد قانون کے پہرے ہوں گے. اسلام آباد والوں یہ جملہ ضائع گیا تو دکھ ہوگا. تیرے معاملات کے ارد گرد قانون کے پہرے ہوں گے. تو اللہ قانون میں کہیں سے بھی لے لوں, اللہ فرماتے ہیں نہیں, بنایا جنت میں, جائے گا جنت میں, قانون بھی آئے گا جنت سے. بڑی بے رخی والا آپ نے مظاہرہ فرمایا جملے کے ساتھ. بنایا جنت میں, جائے گا بھی جنت میں. تو یہاں کے معاملات کے لیے قانون یہاں کا نہیں ہو سکتا. آزماتے رہیے, پستی رہے گی انسانیت. جتنے نئے نئے قانون آزماتے رہیں گے ذلتوں میں چلی جائے گی انسانیت, پستی رہے گی انسانیت. بنایا جنت میں, جائے گا جنت میں, ٹھکانہ بتایا جنت, تو اس کے لیے قانون بھی آئے گا جنت سے. اللہ پھر وہ قانون بھیجتے رہے, کبھی تورات کی صورت میں, کبھی انجیل کی صورت میں, کبھی زبور کی صورت میں, اور صحائف آتے رہے. آخر میں آخری قانون آیا, آخری رسول آیا, جسے قرآن کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ اور اس قرآن کی آخری آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی. سبحان یا تو مجھے بتا دیجئے, میں بھی اشاروں میں باتیں کر لوں. یوں سر مت ہلائیے نا, تھوڑا سا سبحان اللہ کہہ دیں. میری بات کو بوجھ تو نہیں بنی آپ پر؟ جزاکم اللہ, اللہ آپ سے راضی رہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آخری آیت مبارکہ. پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں, حجۃ الوداع کا موقع ہے, عرفات کا میدان ہے. آخری آیت مبارکہ نازل ہوئی. اس کے بعد جبریل امین کوئی آیت لے کر تشریف نہیں لائے. آخری آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. 3 باتیں اس میں اللہ نے بیان فرمائی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل. جو بول سکتے ہیں وہ ہلکی سی کوشش کر لیں, جو نہیں بول سکتے ان کی تو مجبوری ہے نا, وہ میں نے کیا کہنا ہے. دین مکمل, دین مکمل, دین مکمل. اب طالب علم کی جانب تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. آپ کوئی کام کریں نا تو وہ کام جب ہو جائے پورا, اسے کہتے ہیں مکمل ہو گیا. آپ نے مکان شروع کیا, پورا ہو گیا, مکمل ہو گیا. آپ نے دکان شروع کی, پوری ہو گئی, مکمل ہو گئی. اسی کام کو بڑی دل جمی سے, تڑپ سے, لگن سے, محبت سے رنگ بھر دیں, پھر کسی کو بلائیں اور اسے کہیں یہ میں نے کام کیا ہے, بتا کیسے ہوا. وہ دانتوں میں انگلی دبا لے اور کہے مجھ سے کیا پوچھتا ہے, کیا کمی ہے جو تو نے چھوڑی ہے. اسے کہتے ہیں اکمل ہو گیا. بولیے, اکمل ہو گیا, کامل ہو گیا. مکمل چلتے 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 جب نقطۂ عروج پہ پہنچے تو اسے کامل کہتے ہیں, اکمل کہتے ہیں. اس سے اوپر مکمل ہو نہیں سکتا. اب مکمل آخری نقطے پہ پہنچا تو کامل ہے, اکمل ہے. یہ تو حضرات علماء کرام کو میں نے سبق سنایا. اب عام بندے تک تاکہ میری بات پہنچے, سادہ لفظوں میں معنی کرنے لگا ہوں. کامل اسے کہتے ہیں, اکمل اسے کہتے ہیں جس میں سے نہ کوئی چیز نکالی جا سکے, نہ نئی چیز اس میں داخل کی جائے. اس میں سے نہ کوئی چیز نکالی جا سکے, نہ اس میں کوئی چیز داخل کی جا سکے. اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے محبوب کا دین کامل ہے, اس میں سے نہ کچھ نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو. اسلام کامل ہے, نہ کچھ نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو. شریعت کامل ہے, نہ کچھ نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو. کلمہ کامل ہے, نہ نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو. اذان کامل ہے,
نہ نکال سکتے ہو نہ کچھ داخل کر سکتے ہو. الیوم اکملت لکم دینکم، میرے محبوب کی جماعت صحابہ کامل ہے، اکمل ہے. اس میں سے ایک صحابی کو نہ نکال سکتے ہو نہ غیر کو صحابی بنا سکتے ہو. اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنایا، مرکز کائنات بنایا، ہادی کائنات بنایا، روح کائنات بنایا، طبیب کائنات بنایا، حسن کائنات بنایا، رونق کائنات بنایا، بہار کائنات بنایا، فخر موجودات بنایا، جمیع الحسنات بنایا، جامع البرکات بنایا، خیر الانام بنایا، سید العرب والعجم بنایا، جمیل الشیم بنایا، تاجدار حرم بنایا، چراغ حرم بنایا، عادل بے عدیل بنایا، دعائے خلیل بنایا، لطف رب جلیل بنایا، صادق و امی بنایا، خیر الورا بنایا، بدر الدجا بنایا، شمس الضحیٰ بنایا، احمد مجتبیٰ بنایا، محمد مصطفیٰ بنایا. جان جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ. واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو براہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ. شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ. نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ. رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ. ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہنسی، وہ دہا کی صباحت میرا مصطفیٰ. چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ. سبحان اللہ. تھک گئے ہو تو بس کر دیتا ہوں. یہی 2 منٹ اور لے لوں جی؟ 2 منٹ لے سکتا ہوں، دے تو نہیں نہ سکتا. سبحان، سلامت رہیے، پریشان تو نہیں بیٹھے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صاحبان توجہ طالب علم کی جانب رکھیے گا، میں تاکہ آپ کے حوالے ایک بات کر کے ہی جاؤں. انبیاء تشریف لائے 1.25 لاکھ. کتنے؟ اور رسول کتنے تشریف لائے؟ 313. رسول کہتے ہیں جو نئی شریعت لائے، اور نبی جو پہلی شریعت کو آگے چلائے. 313 رسول تشریف لائے، 1.25 لاکھ انبیاء تشریف لائے. لیکن میرے رب کا اسلوب دیکھیے، انداز دیکھیے. محبوب کے لیے کلمے میں بھی رسالت. سبحان اللہ کہہ دو یار. آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، داؤد خلیفت اللہ ہے، یعقوب نبی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، یوسف صدیق اللہ ہے، یعقوب نبی اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے. کلمے میں بھی محبوب کے لیے رسالت. پھر پہلے پارے میں فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا. چوتھے پارے میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. 28ویں پارے میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا. پیارے آقا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول. رسول کہتے ہیں اللہ سے لینے والا، امت کو دینے والا. سبحان اللہ. یہ آپ لوگ بھی اسی مجمع میں ہیں نا شامل. سبحان اللہ. سبحان. بس پریشان مت ہوئیے، 15 منٹ رہ گئے انشاءاللہ، میں جلدی ختم کرنے لگا. اللہ سے لینے والا، امت کو دینے والا. اللہ سے لینے والا، امت کو دینے والا. 312 رسول پہلے بھی تشریف لائے، اللہ سے لیتے رہے، امتوں کو دیتے رہے. اللہ سے لیتے رہے، امتوں کو دیتے رہے. اتنا لینے کے بعد بھی، اتنا دینے کے بعد بھی لینا بھی باقی تھا.
دینا بھی باقی تھا. جب محبوب آیا تو فرمایا اتممت علیکم نعمتی. اب نہ لینا باقی ہے, سبحان اللہ, نہ لینا باقی ہے نہ دینا باقی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. ایک انداز میں یوں دیکھیے, انبیاء سے وعدہ ہی یہی تھا, اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب, من کتاب, یعنی فرمایا نبیوں تمہیں کتاب دوں گا, نہیں, من کتاب. من کہتے ہیں میں سے. زیادہ پریشان نہ, حیران ہو جائیں, پریشان نہ ہو, مجھے پریشان کریں گے آپ. نبیوں کتاب میں سے دوں گا, حکمت میں سے دوں گا, تدبر میں سے دوں گا, فصاحت میں سے دوں گا, بلاغت میں سے دوں گا, امامت میں سے دوں گا, قیادت میں سے دوں گا. موسیٰ معجزات میں سے دوں گا, یوسف تجھے حسن میں سے دوں گا, میں سے دوں گا, میں سے دوں گا. اور اسی لیے تو آدم کی باری آئی تو فرمایا فتلقى آدم من ربہ کلمات, چند کلمے, چند کلمے. اب میں اپنے ذوق میں معنی کرنے لگوں. آدم آپ یہ لے جائیے, یہ لے جائیے, آپ کے بعد نو آ رہے ہیں, باقی وہ لائیں گے. نو آپ یہ لے جائیے, ضرورت ہی اتنی ہے. آپ کے بعد ابراہیم آ رہے ہیں, باقی وہ لائیں گے. ابراہیم آپ یہ لے جائیے, آپ کے بعد یعقوب آ رہے ہیں, باقی وہ لائیں گے. یعقوب آپ یہ لے جائیے, آپ کے بعد یوسف آ رہے ہیں, باقی وہ لائیں گے. محبوب کی باری آئی تو فرمایا محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. محبوب جو بڑا ہے سارا لے جا, تیرے بعد آنے کسی نے نہیں. محبوب جو ہے سارا لے جا, سارا لے جا, سارا لے جا. آپ کی خاموشی کے حوالے قاضی ایک جملہ کرنے لگا اپنے ذوق میں, محبوب نبوت ساری لے جا, رسالت ساری لے جا, حکمت ساری لے جا, تدبر سارا لے جا, فصاحت ساری لے جا, بلاغت ساری لے جا, امامت ساری لے جا. محبوب صداقت لے جا, جا کے صدیق بنا. محبوب عدالت لے جا, جا کے فاروق سجا. محبوب سخاوت لے جا, جا کے عثمان بنا. محبوب شجاعت لے جا, جا کے حیدر سجا. محبوب سیاست لے جا, جا کے حسن اور معاویہ بنا. الیوم اکملت لکم دینکم. اب صاحبان میں سمیٹنے لگا ہوں, میں نے زیادہ لمبی بات تو لے کے جانی نہیں تھی, سمیٹنی ہے میں نے بات. آپ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ کوئی بات نہیں, آج پہلی ملاقات ہے آپ سے, آخری تھوڑی ہے. صاحبان توجہ رکھیے گا, میں حضرات علماء کو ایک اور سبق کا حصہ سنانے لگا ہوں. دین میرے اللہ کا. دین کس کا؟ بچوں آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے سن لیں. دین کس کا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اللہ کا. اللہ نے دین دیا حضور کو, اب یہ دین ہوا حضور کا. میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں, یقین جانو. اب یہ دین ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے تو کبھی مکی ہے, کبھی مدنی ہے. واہ واہ کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اسی لیے تو کلام اللہ کا, کتاب اللہ کی. اللہ مکی ہے, کتاب کس کی؟ بولیے بولیے بولیے. کلام کس کا؟ اللہ کا. اللہ مکی ہے, اللہ مدنی ہے, لیکن کتاب کبھی مکی ہے. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. کتاب کبھی مکی ہے, کبھی مدنی ہے. اس تخصیص نے واضح کر دی بات کہ اس کی نسبت ہے اب حضور سے, اس کی نسبت ہے اب حضور سے. حضرات بڑی توجہ, بڑی توجہ, میرے یہ لفظ ضائع مت کیجئے گا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. دین اللہ کا اللہ نے دیا حضور کو, اب اس کی نسبت حضور سے ہوئی, لیکن میں اپنے رب کے انداز پہ قربان جاؤں. کیا اللہ کے قرآن کا انداز ہے. میرے رب نے یہ آیت پیچھے بچا کے رکھی ہوئی تھی. میں مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگا دے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے اس موقع پر یہ آیت لکھی یا بنائی, نہیں.
बचा के रखी हुई थी। नून वल क़लम वमा यस्तरून, उलमा ने लिखा है कि हज़रत आदम को बनाने से 50,000 साल पहले अल्लाह ने कुरान लिखा। कुरान तो उस वक़्त से लोहे महफूज पे है, लेकिन मैं ये जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जिस तरतीब के साथ आपके पास कुरान है, इस तरतीब से नाजिल नहीं हुआ। कोई भी अंदाज़ा पर अपना लें, मुझे 18-20 बरस हो गए, अब तो मैं बस हर चीज़ पी ही जाता हूँ। हाँ, बहुत सर्दी भी देखी, गर्मी भी देखी, यकीन जाने अब तो बस आगे जाने की तैयारियां हैं। अल्लाह सफ़र आखिरत अच्छा कर दे। थोड़ी सी तवज्जो चाह, ध्यान रखिएगा। ये अल्लाह ने आयत पीछे बचा के रखी हुई थी, क्या अल्लाह के अंदाज़ है। और मैं एक अपने ज़ौक़ में हज़रत माशाल्लाह बला के ख़तीब हैं, पूरे मुल्क में दौरे होते हैं खिताबत के लिए, इनके लिए मीडिया पे भी होते हैं। मैं इनके हवाले ये अपना ज़ौक़ कर रहा हूँ। जब अल्लाह ने दीन दिया हुज़ूर को, हुज़ूर अल्लाह से लेते रहे, सहाबा को देते रहे। ये जुमला इस काबिल नहीं था जैसे सलूक आप फरमा रहे हैं। मैं लफ्ज़ ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूँ, लेकिन ज़ौक़ मेरा अपना है, असलूब मेरा अपना है। अल्लाह से लेते रहे, सहाबा को देते रहे। 23 साल गुजर गए, 23 साल गुजर गए। अल्लाह से लेते रहे, सहाबा को देते रहे। अल्लाह से लेते रहे, सहाबा को देते रहे। अल्लाह से लेते रहे, सहाबा में रखते रहे, दीन रखते रहे, देते रहे। मेरा रब भी तो देख रहा था ना, मेरा अल्लाह भी तो देख रहा था ना। मेरे रब ने ये आयत पीछे बचा के रखी हुई थी। अब दीन है अल्लाह का, अल्लाह ने दिया हुजूर को, इसलिए कभी मक्की है कभी मदनी है। लेकिन इस आयत में अल्लाह ये भी नहीं फरमाते कि महबूब दीन आपका हुआ। क्या बात, क्या बात। इस आयत में अल्लाह ये भी नहीं फरमाते कि महबूब दीन आपका हुआ। इस आयत में 4 कुम है। कुम अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम। अल्लाह फरमाते दीन मेरा, मैंने महबूब दिया आपको, आप मुझसे लेके सहाबा को देते रहे, देते रहे, देते रहे, देते रहे। तो सुनिए, मैं अब कुम लगा के उस पर मोर लगा रहा हूं। कुम कुम कुम, सुनिए महबूब, अब ये दीन है ही सहाबा का। अब ये दीन है ही, अब ये दीन है ही, बोलिए बोलिए, अब ये दीन है ही सहाबा का। मैं एक लफ्ज़ बोला करता हूँ अमूमन, वो अपने दोस्तों को थोड़ा सा जगाने के लिए, कि सुन्नी कमज़ोर नहीं होता। वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। सुन्नी कमजोर, हम बोलें या न बोलें, हम उसका माना करें या न करें, किसी भी लफ्ज़ का, हम उसकी तशरीह में जाएं या न जाएं, लफ्ज़ खुद अपना तारफ़ होते हैं, क्या बात। खुद अपनी पहचान होते हैं। जैसे पाकिस्तानी, अब माना करो या ना करो, पता चल रहा है इसके पीछे पावर है पाकिस्तान। मैं कुछ ज़्यादा मुश्किल लफ्ज़ बोल नहीं रहा हूँ, आप मुश्किल बना रहे हो। इसके पीछे पावर है पाकिस्तान। फौजी, इसके पीछे पावर है फौज। अमरीकी, इसके पीछे पावर है, मैं लफ्ज़ खुद बोलता है। सऊदी, इसके पीछे पावर है सऊदिया। एक बंदा कहता रहे ना कि मैं सऊदी, मैं सऊदी, तलाशी लो तो इकामा ना निकले। क्या बात, क्या बात, क्या बात। एक बंदा कहता रहे मैं फौजी, मैं फौजी, मैं फौजी, तलाशी लो तो फौज का कार्ड ना निकले। क्या रह गया पल्ले? बस काजी भी यही बातें करता है और बाज़ को फिर सख्त लगती हैं। एक बंदा कहता रहे ना मैं सुन्नी, मैं सुन्नी, आमाल देखो तो सुन्नत ना निकले। बहरहाल मैं एक जुमला बोलने लगा था साहिबान, ध्यान रखिएगा। सुन्नी कमज़ोर नहीं होता। क्यों? इसलिए कि सुन्नत कमज़ोर नहीं होती। क्या बात। ये जुमला अधूरा गया ना तो यकीन जाने मैंने उठ जाना है, और वैसे भी 3-4 मिनट ही रह गए। सुन्नी कमज़ोर नहीं होता। क्यों? इसलिए कि सुन्नत कमज़ोर नहीं होती। अब मुझे अवाम से ज़्यादा उलमा से दाद चाहिए। सुन्नी ज़ईफ़ नहीं होता, इसलिए कि सुन्नत ज़ईफ़ नहीं होती। आप कई रिवायात के बारे में ये सुनते रहते हैं, ये रिवायत ज़ईफ़ है,
چھوڑیے حدیث کے بارے میں سنتے رہتے ہیں علماء سے یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن آپ کبھی نہیں کسی سے سنیں گے کوئی کہہ رہا ہوگا یہ سنت ضعیف ہے۔ کبھی کسی سے سنا؟ نہیں۔ کسی نے کہا وہ سنت ضعیف ہے؟ اب سوال یہ ہے، قاضی کی گفتگو کنارے لگانے دیجئے، روایت تو ضعیف ہو سکتی ہے، حدیث ضعیف ہو سکتی ہے، سنت کیوں ضعیف نہیں؟ واہ ماشاء اللہ، کیا بات، ماشاء اللہ۔ حدیث ضعیف ہو سکتی ہے، سنت کیوں ضعیف نہیں؟ اس کی میرے اس جملے کی، میرے اس استدلال اور محنت کی قدر کرو یا نہ کرو، بہرحال جملہ سنبھال لیجئے گا، آپ کے کام آئے گا۔ اللہ نے دین دیا حضور کو، حضور نے دین دیا صحابہ کو، رب نے یہ سارا منظر دیکھ کر کم کی لگا دی مہر کہ اب یہ دین ہی ہے صحابہ کا۔ سنت اس لیے کمزور نہیں، سنت اس لیے ضعیف نہیں کہ سنت پر عمل ہوتا ہے صحابہ کا، سنت پر عمل ہے۔ تو آج اگر کسی نے اپنا حسب اونچا کرنا ہے، کیا بات، کیا بات، ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیے نا، یہ لائٹ جل رہی ہے، دیکھیے نہیں، میرے پہ اعتبار کیجیے نا، یہ سبقت لسانی میں جملہ دیکھیے ہو گیا، لائٹ جل رہی ہے، جل رہی ہے نا، مجھ پہ اعتبار کیجیے، لائٹ جل رہی ہے۔ اس کا بٹن ہوگا کہیں بورڈ میں، تو یہ پاور بورڈ سے تو نہیں آ رہی، بورڈ سے پھر اس کی کیبل جا رہی ہے میٹر میں، میٹر سے بھی یہ پاور نہیں آ رہی، میٹر سے پھر دیکھتے جائیے کیبل کو، وہ جا رہی ہے باہر پول میں، کھمبے میں، وہاں سے بھی نہیں آ رہی، کھمبے سے پھر دیکھتے جائیے ٹرانسفارمر میں، وہاں سے بھی نہیں آ رہی، ٹرانسفارمر سے پھر کیبل کو دیکھتے جائیے گریڈ اسٹیشن میں۔ میں کو واپڈا کا ملازم نہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو پتہ ہیں اچھی طرح سے، گریڈ اسٹیشن میں، وہاں سے بھی نہیں آ رہی، وہاں سے پھر دیکھتے جائیے وہ ہوگی کہیں ڈیم میں۔ اس کا یہاں روشن ہونا بتاتا ہے کہ اس کا کنیکشن ڈیم تک ہے، اس کا یہاں روشن ہونا بتاتا ہے کہ اس کا کنیکشن ڈیم تک ہے۔ جامعہ اصحاب صفہ میں آج طلبہ بیان کر رہے ہیں، آج یہاں درس ہے، آج یہاں قرآن کی تعلیم ہے، آج یہاں احادیث کی تعلیم ہے، حضور کے فرمان کی تعلیم ہے، حسب اونچا ہو رہا ہے۔ ہمارا یہ کام بتاتا ہے کہ ہمارا تعلق، ہمارا کنیکشن گنبد خضرا تک ہے۔ حسب اونچا ہوتا ہے آج بھی اللہ کے قرآن سے یا آقا کے فرمان سے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔